الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بہت بابرکت ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتی ہی، اس کی آیات میں، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، عقلوں والے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر مشرکین کی جہالت اور ان کی حماقت پر ان کو تنبیہ کی اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دو متضاد اور مخالف اشیاء کا نتیجہ برابر سمجھ لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، مشرکین نے اگرچہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن عقل مند اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بے وقوف دو متضاد چیزوں کا نتیجہ ایک سمجھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا بھی کیسے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلا لفظ اس آیت میں استعمال کیا کتابن، کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے۔ اب قرآن مجید کو کتاب کیوں کہا گیا ہے، اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مکتوب ہے اور لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن مجید کتاب اس لیے بھی ہے کہ یہ فرشتوں کے ہاتھوں سے صحیفے میں لکھا گیا ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اور اس کو کتاب اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا۔ اسے صحیفوں اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ اور کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا، یکجا کرنا۔ اور لشکر کو کتیبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ جب ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار کے خطیب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فنحن انصار اللہ و کتیبۃ الاسلام، کہ ہم اللہ کے انصار اور اسلام کا لشکر ہیں۔ اور اسی طرح گھوڑے جب جمع ہوں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی کیونکہ صورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو کیا ہے؟ کتاب کہا گیا ہے۔ اس میں مختلف قصے، اخبار، حالتیں، مختلف علوم، احکام اللہ رب العالمین نے ذکر کیے، اس لیے اس کو کتاب کہا گیا ہے۔ اور کتاب کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، فرض کے بھی ہوتے ہیں، جیسے کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام۔ اور شادی شدہ عورت کو رجم کا حکم دیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ۔ تو کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب انزلناہ، دوسرا لفظ کیا ہے؟ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اس میں انزلناہ الیک، یہاں پر کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک۔ یہاں پر یہ صرف انزلناہ کی کیوں بنائی؟ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے،
بلکہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور قرآن مجید کا نازل ہونا، جبرائیل امین علیہ السلام کا لے کر اترنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے آیا جاتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں آتے۔ اور انزلناہ الیک میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی اس کے مخاطب آپ ہیں اور اس کی بشارتوں کا مصداق آپ ہیں، کوئی اور نہیں۔ اب اس کے برعکس قادیانی کذاب جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتے ہیں اس میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے۔ پھر انا اعطیناک الکوثر ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اس طرح کی دیگر آیات اس کے بارے میں کہتا ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ چیز واضح کر دی کہ انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یعنی آپ ہی اس کے اصل مخاطب ہیں، آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر صرف یہ نہیں کہ انزلناہ الیک، انزلناہ علیکا کے الفاظ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، علیکا کے ساتھ بھی آیا ہے، تو اس میں بھی اشارہ یہی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اور دوسرا کہ اس کے اندر بھاری پن موجود ہے، اس کے تحمل کا اشارہ ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے، تو اس کو آپ نے، اس ذمہ داری کو آپ نے اٹھانا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا لفظ ہے مبارکن، بہت بابرکت۔ قرآن مجید مبارک ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر بھی کیا اور سورۃ الانبیاء میں بھی۔ کیونکہ اس کے نازل کرنے والی ذات خود بابرکت ہے، تو اس کا کلام بھی مبارک ہے، اور جس رات میں اس کو نازل کیا گیا وہ رات بھی لیلۃ مبارکہ بن گئی، اور جس شہر میں اس کے نزول کا آغاز ہوا وہ بھی مبارک ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو قرآن مجید کی برکت کے بہت سے پہلو ہیں، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا اور اس میں مہارت فرشتوں کی رفاقت کا باعث بنتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے، کے والدین کے لیے تاج کرامت رکھا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے ہموم ہیں غموم ہیں اس کا یہ نسخہ شافی ہے، تزکیہ و تعمیر سیرت کی بنیاد ہے۔ پھر اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو دنیا کی بقا اور اس کا وجود اسی کتاب کی بدولت ہے، جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، کہ اسلام ختم ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں، حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، حتیٰ کہ کوئی بندہ نہیں جانتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، ٹھیک، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اور کتاب اللہ ایک ہی رات میں ختم ہو جائے گی، اس میں سے ایک آیت بھی زمین پہ، فلا یبقى فی الارض منہ آیت، ایک آیت بھی اس کی زمین پر باقی نہیں رہے گی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پہلے قرآن مجید پر عمل ختم ہوگا، پھر قرآن کی رسم و کتابت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ کب ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بعد۔ تو قرآن مجید کی برکت سے دنیا کا وجود ہے، بقا ہے، جب یہ اٹھا لیا جائے گا تو پھر دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے ختم ہونے کا وقت آ جائے گا۔ تو قرآن کریم کی برکات اور بھی موجود ہیں۔ لیدبروا آیاتہ، یہ اب مقصد ہے کہ ہم نے ایک بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف جو اتاری ہے، نازل کی ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ لیدبروا اصل میں کیا تھا؟ یتدبروا، ٹھیک ہے، تا کو دال سے بدل کر دال کو دال میں مدغم کر دیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تدبر، کسی معاملے کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا۔
تاکہ اس معاملے کی مراد و مقصد کو پایا جا سکے۔ اور اس تدبر کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ اس مفہوم کا تقاضا کیا ہے کہ اس کلام میں تدبر ہوتا ہے جو قلیل اللفظ ہوں اور کثیر المعنی ہوں۔ ایسا کلام نہ ہو جس کا نتیجہ بادی النظر میں بلا تأمل معلوم ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے الفاظ کم بیان کیے ہیں لیکن معنی مفہوم اس کا بہت زیادہ ہے۔ کئی اس کے اندر معانی پنہا ہے، کچھ ہمارے سامنے واضح ہو گئے، کچھ نہیں ہو سکے، اور جتنا آپ اس کے اندر غور و فکر کریں گے اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ تو قرآن کریم کی نزول کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، اور یہ غور و فکر کی دعوت اللہ رب العالمین نے باقی آیات میں بھی دی، اور جو غور و فکر نہیں کرتے ان پر اللہ رب العالمین نے زجر کی ہے، توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تدبر اس کی دعوت دی ہے۔ تو قرآن مجید پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں قرآن تو نازل ہوا تھا سمجھا کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے صرف تلاوت ہی کو عمل بنا لیا۔ اس کے الفاظ حفظ کیے جاتے، اس کی حدود و احکام کے اندر عمل کیا جاتا، لیکن ان لوگوں نے اس کو کیا ہے ضائع کر دیا۔ اور اسی طرح ان کا ایک قول یہ ہے کہ تدبر آیات اللہ، اور قرآن کریم کے تدبر کیا ہے؟ اتباعھا، اس کی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اب تدبر کیا ہے؟ انسان جب کرتا ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کا سینہ مزید کھلتا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن کے جو اسرار ہیں، رموز ہیں، اس کے دل کے اندر اس کی روشنی کو اللہ رب العالمین پھیلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی عظمت اور جلال کے سامنے انسان جھک جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ قرآن کریم ہم نے اس لیے نازل کیا، یہ دوسری حکمت ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ جو عقل خالص والے ہوں، جو عقل ہر قسم کی آمیزش سے، ظن سے، وہم سے، جذبات سے پاک ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل خالص جو عقل ہے وہ ہی قرآن مجید کی آیات پر تدبر کرتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ عقل کی دو حیثیتیں ہیں، ایک عقل ادراک ہے اور ایک عقل رشد ہے۔ عقل ادراک کافر کو بھی ہے، جس کی بدولت وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن عقل رشد جو ہے صرف مسلمان کو ہے، مومن کو ہے۔ اس کا تصرف وہ صحیح کرتا ہے، صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، لیکن کافر کیا ہے؟ اس سے اعراض کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ تو قرآن کافر سنتے ہیں، سننے کے بعد وہ نہ اس پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے سخت باتیں بیان کی ہوتی ہیں ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید کی جو عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کو بیان کیا، اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ انسان اس کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے اس کی آیات میں، اس کے احکامات میں، اور نصیحت حاصل کرے ان واقعات سے جو پچھلی اقوام سابقہ کی ہلاکت، تباہی، بربادی کا سبب بنے، جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کافروں کا کھینچا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے رکھا، ان کے اوپر وہ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔